یہی اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ جو قرآن اللہ نے نازل کیا، اس کے اندر رحمت اور شفا ہے، دلوں میں چھپی ہوئی بیماریوں کا، ایسے مرضوں کا جن کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ ان مرضوں کا علاج یہ قرآن ہے جو تمہیں حقیقت بتاتی ہے۔ اب اگر تمہیں رب العالمین دنیا کی سب سے بڑی حقیقت بتا دے اور تم اس کو مان جاؤ، تم سے خوش نصیب کوئی ہے؟ تم تو اپنا ٹائم ضائع ہی نہیں کرو گے کسی فضول الجھن میں، جس الجھن کا کوئی پرپز نہیں ہے، جس کا الٹیمیٹلی کوئی رزلٹ نہیں ہے، جو دھوکہ ہے، ڈسیپشن ہے۔ دجال ہم کہتے ہیں نا، دجال کا بنیادی مطلب کیا ہے؟ دھوکہ۔ نظر آ رہا ہے بڑے فائدہ مند چیز، اس کو حاصل کرنے کے لیے تم نے پوری جان لگا دی، مگر جب جا کے سامنے دیکھا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہی دھوکہ یہ دنیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، تو جان لو اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے، کھیل اور تماشے کے کچھ نہیں۔ کھیل اور تماشا کیا ہوتا ہے؟ آپ کبھی راستے پہ چل رہے ہیں، کوئی مداری کچھ کھیل کر رہا ہے، آپ کچھ لمحوں کے لیے وہاں رکتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ کھیل تماشا ہے، اس کو کوئی ایسی امپورٹنٹ چیز آپ نہیں نہ سمجھتے ہو۔ کوئی رسی پہ مداری چل رہا ہے، ٹھیک ہے، انٹرٹینمنٹ جیسی تم نے کی، کچھ دیر کے لیے تم نے وہاں پہ اپنا ٹائم بتا لیا، مگر کتنا پاگل اور کتنا بیوقوف وہ انسان ہے کہ جو اس مداری کے کھیل کو ہی الٹیمیٹ سمجھنے لگے اور وہیں کلا لگا کے بیٹھ جائے۔ یہی کچھ انسان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشے اور ٹائم ضائع کے اور کچھ نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، قرآن میں دوسری جگہ بار بار آیا دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں۔ اور دھوکے کو ہی آپ ٹرانسلیٹ کرو عربی میں دجل، دجل دھوکا۔ اور سورۃ الکہف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے ہمیں فرمایا ہے نا کہ سورۃ الکہف جو ہر جمعہ کے دن پڑھے اور سمجھے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سورۃ الکہف سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ دنیا کی زندگی، اس کی جو چکا چوند ہم نے ہونے دی، وہ اسی لیے ہونے دی کہ یہ آزمائش بن کے رہ جائے کہ کون بیوقوف ہیں کہ جو اسی کو الٹیمیٹ سمجھ کے اس کے طرف لپکیں، اور کون بن دیکھے رب کی طرف جائے۔ اس سے عقل مند کون ہوگا کہ دنیا کی یہ چکا چوند کو چھوڑ کے جو بن دیکھے اپنے رب کے لیے اپنی زندگی صرف کرے۔ کتنا بڑا امتحان بھی ہے اگر دیکھا جائے تو، مگر جس کے دل کے اندر پاکیزگی ہوگی وہ پہچان جائے گا اپنے رب کو، اور وہ اس کے سامنے یہ چکا چوند کچھ نہیں سوائے کھیل اور تماشے کے۔ اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں اور خلفائے راشدین کی زندگی دیکھتے ہیں، انہوں نے واقعی دنیا کو یہی سمجھا تھا، کھیل اور تماشا۔ کبھی دنیا کی زندگی کے اندر وہ اس طریقے سے مگن نہیں ہوئے جس طریقے سے پھر آنے والی نسلیں جیسے مونارچ بن گیا، پھر خلافت کنورٹ ہو گئی مونارچ کے اندر، اور خلافت کے اندر تو آپ کو کوئی محل نہیں دکھے گا، کوئی قلعہ نہیں دکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی محل ہے؟ ان کا تو وہی حجرہ تھا کہ جو آج مسجد نبوی کے اندر انہوں نے کور کر دیا ہوا ہے، وہ مٹی کا حجرہ، کھجور کا چھت، کھجور کے پتوں کی چٹائی، یہ دنیا کے سب سے بہترین انسان کا بستر ہوا کرتا تھا۔ مگر جب یہ ملوکیت میں کنورٹ ہو گئی، جتنا وہ تعلیم تھی دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے نہیں ہے، وہ پھر ایرانی کارپٹوں میں بدل گئے۔ وہ آپ کے کھجور کے تنے کے اور کھجور کے پتوں کے جو میٹرسز تھے وہ مخمل کے بستروں میں تبدیل ہونے لگے۔ یعنی کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی کی اہمیت کم کی تھی،
اتنی پھر بڑھتی 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 آٹومن امپائر تک بڑھی، اور اس کے بعد تہس نہس رب نے کر دیا، ختم کر کے رکھ دیا۔ ایسا پھر مزہ چکھایا کہ آج تک گواہ ہے یہ زمین کی پھر کیا ہوا تھا بغداد کے اندر خلیفہ کا حال، جب اس کے اوپر دشمنوں نے چڑھائی کی تھی۔ اتنی بڑی سزا کیوں؟ کیونکہ تم عالم بردار تھے دین کے، تم مانیٹرز تھے، تمہاری زندگی ایک مثال ہونی چاہیے تھی غیروں کے لیے، مگر ہوا کیا؟ تم لوگوں نے ریکارڈ توڑ دیے عیاشیوں کے۔ ادھر بھی جو مغلز آئے انہوں نے کیا بنایا؟ ٹھیک ہے عوام کے لیے کچھ روڈیں بنائی، وہ سب چیزیں بنائی، مگر اکثر اور بیشتر ان کی جتنا سرمایہ تھا وہ محلوں کو چکا چوند کرنے میں لٹا ہے۔ یہی رزلٹ ہے نا اینڈ میں۔ تاج محل اپنے وہ ایک محبوبہ کے لیے پورے ملک کا سرمایہ آ کے تاج محل کے اندر لٹا دیا۔ وہ تو پھر اس کے بیٹے نے قید کر دیا اس کو، ورنہ وہ ایک اور محل بنانے والا تھا اسی تاج محل کے اپوزٹ، ایک بلیک ماربل کا محل، کہ ایسا محسوس ہو یہ ہے اور یہ اس کا شیڈ پڑ رہا ہے ایگزیکٹلی۔ تو وہ تو پھر اس کا بیٹا آیا، اس نے اسی کو قید کر دیا، تو جان چھڑوائی اس نے باقیوں کی، ورنہ سارا کا سارا جو ریسورس تھا، جو بجٹ تھا اس ملک کا، وہ تاج محل میں لگنا تھا۔ یہ اس سے پتہ لگتا ہے انٹینشنز کیا تھی سوائے عیاشیوں کی اور شہرت کی۔ بڑے بڑے عمارتیں چھوڑ کے گئے، کس لیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی عمارت چھوڑی تھی؟ حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے کون سی عمارتیں چھوڑی تھی؟ حضرت عمر نے تو یہ تک فرمایا تھا، ایک دن کعبہ کو وہ چمکا رہے تھے ان کے دور میں، کچھ ان کے کعبہ کے اوپر بڑے قیمتی غلاف پہنا رہے تھے، تو ان کو بہت غصہ آیا کہ یہ تم کر کیا رہے ہو، غلاف کیوں پہنا رہے ہو کعبہ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ نہیں ہوا تو اسے اتنا چکا چوند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اللہ نے حکم دیا اس کا طواف کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ حکم ہم مان رہے ہیں، وہ عبادت ہے، مگر اس کے اندر اتنا اسراف کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ عوام بھوکی ہے؟ یہ تھے وہ لوگ کہ جن کی گٹی میں اللہ کی آیات کوٹ کوٹ کے ڈال دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رزلٹ وہ آیا۔ اس کے بعد تو ہم کم سے کم سمجھ جائیں یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے، اور جس نے اس وقت بنایا وہ بہت شاندار چیز، بہت لوگوں نے تعریف بھی کی، کہاں ہے آج وہ شخص؟ عمارت تو ہے، وہ شخص کہاں ہے؟ وہ تو گیا نا۔ اگر اب اس کے ماتحت کوئی انسان بھوکمری کا شکار ہوا ہوگا، بس اس کا حساب چل رہا ہوگا، اس کو کسی مظلوم کو پیسا جا رہا ہوگا ٹیکس لے لے کے، اس کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی کسی کسان کی کہ اخراج دو، بادشاہ صاحب نے محل کو امپروو کرنا ہے، تو بس اس کا حساب دے رہا ہوگا، تا قیام قیامت وہ حساب دے گا۔ نیٹ رزلٹ کچھ نہیں نہ ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کو یہ محل بنا کے۔ تو کاش یہ بات وہ سمجھ جاتا اس ٹائم جس وقت زندہ تھا، کاش کسی کا حق نہ مارا ہوتا، کاش لوگوں کا خون چوس چوس کے اس نے یہ عمارتیں نہ بنائی ہوتی، کاش عوام کا ویسے خیال رکھا ہوتا جیسا اللہ نے حکم دیا تھا۔ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کی مثالیں آپ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو چھوڑ دیں ہم، جو عام انسان بھی تھے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر، حضرت علی، ان کی سلطنت میں کوئی بکری بھی اگر بھوکی رہتی تھی تو ان سب کا یہی قول تھا کہ اللہ کی قسم قیامت کے دن ہم چھوٹ نہیں پائیں گے اگر ایک بکری بھی بھوکی رہ جائے۔ انسان تو بہت بڑی شے ہے، انسان کی عزت اور آبرو اور انسان کے جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ اللہ کے اپوائنٹڈ خلیفہ کے ذمے ہوتی ہے۔ ان کو پھر آتا دماغ میں محل بنانا جب اتنی بڑی ٹینشن سر پہ تھی؟ اور پھر اتنا کچھ قربان کر کے آخر میں جس وقت جان دی ہے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، جب
انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وقت ان کا مقرر تھا موت کا، اس وقت ڈرتے ڈرتے گئے دنیا سے۔ بیٹے نے فرمایا ہے کہ ابا جان آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ کیوں اتنا گھبرا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر میں بالکل یہ نا برابری پہ بھی چھوٹ جاؤں پھر بھی میں اپنے رب کا احسان نہیں ادا کر سکتا۔ برابری پہ یعنی چلو اجروں میں جنت کے قابل نہ ہو جاؤں مگر کہیں جہنم میں نہ داخل ہو جاؤں۔ زیرو، ایک ہوتا ہے پازیٹیو، ایک ہوتا ہے نیگیٹو، اگر میں زیرو پہ بھی چھوٹ گیا۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا جن کے دلوں کے اندر قرآن گردش کرتا تھا، جس پہ قرآن ہے جب یہ کسی کے دل کے اندر داخل ہوتا ہے نا، پھر یہ خون کے اندر گردش کرتا ہے، جس طرح خون گردش کرتا ہے، اور وہ خون کے اندر سے نکال کے شیطانوں کو باہر پھینکتا ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جس طرح سے خون نسوں میں گردش کرتا ہے اسی طرح سے شیطان بھی نسوں میں گردش کر رہا ہوتا ہے۔ تو مگر جس نے اس قرآن کو اپنے دل کے اندر اتارا اور دل کے ذریعے سے پھر وہ پورے جسم میں جب گردش کرے گا تو نکال کے وہ شیطانوں کو باہر پھینکے گا۔